السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے فضائل اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ گفتگو کی تھی، اسی سے متصل آج بھی ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان مقام خم پر خطبہ فرمایا تو پہلے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر آپ نے ہم لوگوں کو واعظ و نصیحت فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ یعنی ملک الموت میرے پاس آئے تو میں خدا تعالیٰ کے حکم کو قبول کروں۔ اس کے بعد آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک بیان فرمائی اور فرمایا وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، یعنی کہ میں تو جا رہا ہوں، اللہ رب العزت کا فرمان آنے والا ہے، لیکن میں تمہیں تنہا چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، میں تم لوگوں کو دو عظیم چیزیں دے کر جا رہا ہوں، یعنی میں تم لوگوں کے پاس دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں کہ اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ رب العزت کی کتاب ہے کہ جس میں ہدایت اور نور ہے۔ بس تم لوگ اللہ رب العزت کی کتاب یعنی قرآن کریم پر عمل کرو اور اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے بارے میں لوگوں کو ابھارا اور رغبت دلائی، پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ دوسری چیز میری اہل بیت ہے۔ اس کے بعد فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، یعنی اور دوسری گراں قدر چیز تو میری اہل بیت ہیں ہی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں اور اس سے ڈراتا ہوں۔ اور اس جملے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بار فرمایا، مطلب یہ ہے کہ میں تاکید کے ساتھ تم لوگوں کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان کے حق کی ادائیگی میں ہرگز کوئی کوتاہی نہ کرو، اور ان کی شان میں کبھی بھی کسی قسم کی تم سے کوئی لغزش نہ ہونے پائے۔ اور ترمذی شریف میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع میں عرفہ کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ اونٹنی پر سوار تھے اور خطبہ دے رہے تھے۔ میں نے سنا آپ یہ فرما رہے تھے یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، یعنی کہ اے لوگو، میں نے تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑی ہے کہ اگر تم اس کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ چیز ایک تو اللہ رب العزت کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ ایک اور مقام پر آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ وتکون عطرتی احب الیہ من عطرتہ واہلی احب الیہ من اہلہ وذاتی احب الیہ من ذاتہ، یعنی کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی بندہ مومن کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنی جان سے، میری اولاد یعنی حسنین کریمین کو اپنی اولاد سے، میرے اہل کو اپنے اہل سے، اور میری ذات کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ اور امام احمد روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو ہاتھوں سے پکڑ کر ارشاد فرمایا من احبنی واحب ہذین وامہما واباہما کان معی فی درجۃ یوم القیامہ، یعنی جس نے مجھ سے محبت رکھی اور ان دونوں سے اور ان کے والدین سے محبت رکھی تو وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔
عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبہ شریف کا دروازہ پکڑ کر فرمایا کہ میں نے اپنے پیارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلکا، یعنی آگاہ ہو جاؤ کہ میری اہل بیت کی مثال تم لوگوں کے لیے نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جو شخص اس میں سوار ہوا اس نے نجات پائی اور جو شخص اس میں سوار نہ ہو سکا وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یعنی میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہے، ان میں سے تم جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے سرکار محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے دی۔ مطلب یہ ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام آیا اور جو شخص کشتی نوح علیہ السلام میں سوار ہو گیا وہ شخص طوفان میں برباد و ہلاک ہونے سے بچ گیا۔ اسی طرح قیامت کا طوفان آنے والا ہے، تو جو شخص آج دنیا میں محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ شخص قیامت کے دن جس طریقے سے طوفان نوح کے وقت جو شخص حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ فلاح و بہبود کی طرف آ گئے تھے، اسی طرح کل قیامت کے دن جب طوفان آئے گا تو جس شخص کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی وہ شخص اس کشتی پر سوار ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں صرف اس شخص کو بیٹھایا، یعنی انہی لوگوں کو بیٹھایا تھا جو مومن تھا۔ بلا شک و شبہ محبت اہل بیت کی کشتی میں صرف اور صرف وہی شخص سوار ہو سکتا ہے جو مومن سنی مسلمان ہوگا، اور سنی مسلمان وہ ہے جو محبت اہل بیت کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی محبت کرے، محبت اہل بیت کے ساتھ ساتھ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی محبت کرے، محبت اہل بیت کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی محبت کرے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی محبت کرے، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی محبت کرے، اس لیے کہ رافضی، خارجی اور جملہ دشمنان صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے صحابہ سے دشمنی رکھی اور ان کے متعلقین سے دشمنی رکھی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اس کے بعد کیا خوب فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔